6 اگست 1945 جاپان کے ہیروشیما شہر میں ابھی صبح کے 8 بج رہے تھے کہ آسمان میں امریکن بوئنگ B-29 جہاز گزرتا ہوا دکھتا ہے۔ 8:15 پر اس جہاز سے کوئی آبجیکٹ نیچے گرتا ہے اور ٹھیک 43 سیکنڈ میں یہ زمین سے جا ٹکراتا ہے، اور اس کے گرنے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ دوستو وہ گرتی ہوئی چیز ایٹم بم تھا۔ زمین پر سورج نما ایک گولہ بھڑک اٹھتا ہے اور درجہ حرارت تقریباً 4000 ڈگری سیلسس کے آس پاس جا پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی موجود 80,000 لوگ پلک جھپکتے ہی موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ آخر کار جاپان کو اپنے کس گناہ پر اتنی بڑی سزا ملی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو 4 سال پہلے 1941 میں سیکنڈ ورلڈ وار کو تیسرا سال جاری تھا۔ ایک طرف جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور نیدرلینڈ لڑ رہے تھے، جبکہ امریکہ اس وقت تک نیوٹرل تھا۔ مطلب اس وقت تک امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ابھی تک کسی کے ساتھ نہیں تھا، لیکن پیسیفک اوشن میں انہیں ایک بہت بڑا چیلنج درپیش تھا، جو کہ جیپنیز امپائر تھا، کیونکہ جاپان ایشیا میں اپنی طاقتور سلطنت کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ کوریا، تائیوان اور چین کے بڑے بڑے علاقوں پر جاپان نے قبضہ کر رکھا تھا، جبکہ ویتنام، کمبوڈیا اور لاؤس میں بھی جاپان نے اپنی فوجی اڈے بنا لیے تھے۔ ایک طرف تو یہ ہو گئی جاپان کی کالونیز، اور ساتھ میں فلپائنز پر امریکہ، ملیشیا پر برطانیہ اور انڈونیشیا پر نیدرلینڈ کا قبضہ تھا، جن کو جاپان کی بڑھتی طاقت پر بہت تشویش تھی۔ خاص طور پر انہیں جاپان کے چین میں داخلے پر انہیں پریشانی تھی۔ جولائی 1941 کو ان ممالک نے جاپان کو تیل کی سپلائی مکمل بند کر دی، تاکہ جاپان کے فورسز کو چائنا سے نکالا جا سکے۔ اس پابندی نے جاپان کو باندھ کے رکھ دیا، کیونکہ 90% تیل کی امپورٹ بند ہو چکی تھی۔ اب فقط جنگ کے لیے ریزرو آئل موجود تھا۔ اب اگر جاپان کو مزید تیل چاہیے تو انہیں تیل سے مالا مال انڈونیشیا اور ملیشیا پر قبضہ کرنا ہوگا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ دونوں ممالک برطانیہ اور نیدرلینڈ کی کالونیز تھی، اور ساتھ میں جاپان کے دشمن بھی تھے۔ اب راستے میں سامنے آنے والا فلپائنز، جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ اصل میں مسئلہ تو وہ تھا، کیونکہ ان دونوں ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے فلپائنز پر قبضہ کرنا بہت ہی لازمی تھا۔ اب اس طاقتور کالونی پر حملہ کرنے سے پہلے جاپان 1000 مرتبہ ضرور سوچے گا، کیونکہ اس طاقت سے بھی زیادہ امریکہ کی نیول بیس پرل ہاربر، جو کہ پیسیفک اوشن میں واقع تھی، وہ ایک خطرناک حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ جاپان اگر فلپائنز پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کرتا تو اس کا جواب اس نیول بیس سے آنا تھا۔ لہٰذا فلپائنز پر حملہ کرنے سے پہلے اس نیول بیس پر حملہ کرنا انتہائی ضروری تھا، اور جاپان نے اس کے اوپر حکمت عملی بنانا شروع کر دی تھی۔ جاپان نے یہ حملہ چھپ کر اور خاموشی سے کرنا تھا۔ حکمت عملی میں 2 بیٹل شپ، 39 سب مرین، 30 ڈسٹرائرز اور 414 ایئر کرافٹ شامل کیے گئے۔ ان سارے ایئر کرافٹ کو 6 ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف پرل ہاربر کی طرف کھڑی ہوئی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپ، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب مرینز، 390 ایئر کرافٹس موجود تھے۔ یہ اتنا مناسب فورس تھا کہ جاپان کے حملے کو آرام سے فیس کر لیتا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ انہیں اس متعلق کوئی کنفرم آگاہی میسر ہو، کیونکہ جاپان نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے حملے کا اندازہ بھی لگایا جائے۔ تو اس وجہ سے جاپان نے وائرلیس کمیونیکیشن سے دوری اختیار کی۔ 370 کلومیٹر دور پرل ہاربر سے جاپان کے ایئر کرافٹ ابھی پہنچ چکے تھے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے جاپان کے ایئر کرافٹس کو حملہ کروانے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔
یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا جس میں امریکہ ابھی تک شامل نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کے صبح کو 7:57 پر 350 جاپان کے ایئر کرافٹ نے 2 الگ الگ گروپوں میں پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ امریکہ جو اس حملے سے بے خبر تھی، ان کے ہوش خطا ہو چکے تھے۔ جاپانی ایئر کرافٹ نے گولوں کی بارش شروع کر دی۔ 45 منٹ کے کامیاب حملے کے بعد یہ گروپ واپس چلا جاتا ہے۔ ابھی امریکہ نے سانس بھی نہیں لی تھی کہ 10 منٹ بعد ایک اور گروپ پرل ہاربر پر حملہ شروع کر دیتا ہے، جو کہ 1 گھنٹہ اور 15 منٹ تک جاری رہتا ہے، جس میں جاپان کی واضح برتری تھی۔ امریکہ کے 300 پلینز، 20 ویزلز، 8 بیٹل شپس کو منٹوں میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر بھی موجود تھا، جس نے بیٹل شپ پر موجود زخمیوں کو اکیلے سیف جگہ منتقل کیا اور اینٹی ایئر کرافٹ گن کو خود ہی آپریٹ کر کے جیپنیز ایئر کرافٹس پر پلٹ کر وار کیا۔ بغیر کسی ٹریننگ کے 6 ایئر کرافٹ گرا دیے۔ ڈورس ملر اکیلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ یو ایس نیوی میں سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ بعد جاپنیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کو بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں دھکیل چکے تھے۔ حملے کے ٹھیک دوسرے دن یعنی 8 دسمبر کو امریکہ نے جاپان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے اپنی نیول بیس کو فقط 3 مہینے میں ریکور کر دیا تھا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے سیم حملہ جاپان کے کیپٹل ٹوکیو کے اوپر کر دیا۔ اس کے بعد 4 سال تک لگاتار دونوں ممالک آپس میں لڑتے رہے، لیکن اس بار امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان جو کہ ہر طرح سے کمزور ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا، تو امریکہ نے اپنا آخری پتہ استعمال کیا۔ 6 اگست 1945 صبح 8 بجے 4400 kg وزنی لٹل بوائے نامی بومب ہیروشیما کے اوپر گرا دیا گیا۔ یہ ہسٹری کا سب سے پہلا ایٹامک حملہ تھا۔ جیپنیز ملٹری لیڈروں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ابھی کچھ اقدامات اٹھاتے تو 3 دن بعد جاپان کے شہر ناگاساکی کے اوپر مارک 3 بم گرا دیا گیا، جس کا کوڈ فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 کلو گرام وزنی بم گرتے ہی پورے شہر کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا۔ ان دونوں حملوں میں کل ملا کر 2,60,000 کے قریب اموات ہوئی۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی سیکنڈ ورلڈ وار بھی آفیشلی انجام کو جا پہنچا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔